بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم ناظرین اور سامعین، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے بے رغبتی کا ذکر کیا تھا. اس مجلس میں ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا جو حال تھا وہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر فاقے کرتے تھے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا گھر میں، اور یہی حال بہت سارے صحابہ کا بھی تھا. اور صحابہ میں بھی جو بزرگ صحابہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان ہیں، ان کا بھی یہی حال تھا. تو اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اپنے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، کہ کس چیز نے تم کو اس وقت اپنے گھروں سے نکالا ہے، کیا سبب ہے تم گھر سے نکلے ہوئے ہو، کیونکہ رات کا وقت تھا. تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو بالترتیب پہلے اور دوسرے خلیفے ہیں، خلفائے راشدین میں ان کا پہلا اور دوسرا درجہ ہے، کہتے ہیں الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک ہے، بھوک کے سبب ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، بھوک کے سبب ہم کو نیند نہیں آ رہی تھی، آرام کرنے نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہم گھر سے باہر نکلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز نے تم کو نکالا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی نکالا ہے، یعنی میں بھی بھوک کے سبب، اور گھر میں کوئی بھی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکلا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے ہیں کہ ساتھ چلیں. تو سب مل کر کے ایک انصاری کے گھر پہنچتے ہیں جن کا نام ابو الہیثم مالک بن تیحان ہے. لیکن مالک بن تیحان اپنے گھر میں نہیں ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ ہوتی ہیں. تو ان کی اہلیہ ان بزرگ حضرات کو خوش آمدید کہتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں این فلان، وہ کہاں ہیں، یعنی آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو مالک کی اہلیہ کہتی ہیں میٹھا پانی لانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد ابو الہیثم واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے گھر تشریف لائے ہیں. تو انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ ما احد اليوم اکرم الضیاف منی، اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ کریم اور شریف مہمان میرے پاس آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد باہر جا کر کے کچھ کھجوریں توڑ کر کے لاتے ہیں جس میں ادکچی اور پکی ہوئی کھجوریں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ نوش فرمائیے. اس کے بعد چھری اٹھا کر کے جاتے ہیں تاکہ کوئی بکری ذبح کریں اور ان معزز مہمانوں کی ضیافت کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں ایاک والحلوب، دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا کیونکہ اس سے تمہارا نقصان ہوگا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور مالک سب مل کر کے
کھجوریں کھاتے ہیں اور وہ گوشت تناول کرتے ہیں، یہاں تک کہ سیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ اخرجکم من بیوتکم الجوع، بھوک نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا تھا، ثم لم ترجعوا حتى اصابکم هذا النعیم، اور اس کے بعد تم اپنے گھر واپس لوٹنے سے پہلے یہ ساری نعمتیں تم کو مل گئیں۔ کچی کھجوریں بھی کھائیں تم نے، ادھ کچی اور پکی ہوئی کھجوریں بھی کھائیں، میٹھا پانی پیا اور گوشت تناول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا۔ اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے اور چولہا نہ جلتا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ 2 مہینے گزر جاتے اور آپ کے گھر میں چولہا تک نہ جلتا، تو پھر آپ لوگ کیا کھاتے، کیا کھا کر کے زندہ رہتے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ صرف اسودان ہم کو ملتے تھے، 2 کالی چیزیں، یعنی کھجور ہے اور پانی ہے، کھجوریں کھاتے اور پانی پی لیتے، بس یہی ہم کو میسر تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری وہ ایسی تھی کہ اس سے ایک مومن کے لیے سبق ہی سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس کو اس زندگی میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لینی ہے، جس قدر اس کو زندہ رہنا ہے اسی قدر دلچسپی لینی ہے، اور حقیقت میں جتنی فکر اس کو ہونی چاہیے وہ آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں تو اس کو بہت ہوا تو 60-70 سال زندہ رہنا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، ختم نہ ہونے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا رغیفا مرققا، یہ جو باریک چھنا ہوا جو آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ دیکھی، حتی لحق اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، ولا شاطا سمیطا بعینہ قط، اور نہ ایسی بکری جو سالم بھونی ہوئی ہو۔ عربوں کے پاس پہلے بھی یہ رواج تھا اور اب بھی ہے کہ سالم دمبا ہے، بکری ہے، ذبح کر کے سالم روسٹ کرتے ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری کبھی نہ دیکھی۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلتوي من الجوع ما يجد ما يملأ من الدقل بطنه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ بھوک کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بے قرار ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ جو ردی کھجور ہے وہ بھی اتنی میسر نہیں کہ پیٹ بھر کر کے کھا سکیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کوئی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کی روٹی لے کر کے آئے اور ایک قسم کا تیل یا گھی سمجھیے لیکن ذرا خراب ہو گیا تھا، وہ لے کر کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کو تناول کرتے ہیں۔ جو کی روٹی ہے اور تھوڑا سا گھی ہے اور گھی بھی خراب ہونے کو آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھتے ہیں، رکھ کر کے
اس کے رہن رکھ کر کے اس کے بدلے میں تھوڑی سی جو لے کر کے آتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ کئی راتیں گزر جاتی لیکن رات میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں بیان کرتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ 3 ایام تباعا من خبز بر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جب سے مدینہ پہنچے 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی نہ کھا سکے. حتی مضى لسبیلہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی بات کو پسند کرتے تھے کہ بہت زیادہ دنیا حاصل نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا چاہتے تھے کہ پیٹھ سیدھی رکھ سکیں، اس قدر رزق مل جائے، اس قدر کھانے پینے کو مل جائے کہ زندہ رہ سکیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی دعا بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ تو محمد کے گھر والوں کے لیے اتنا رزق دے جو ان کے لیے کافی ہو جائے. یعنی حد سے زیادہ رزق، حد سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں چاہیے، جتنا پیٹ بھر سکیں، جتنا وہ اپنی زندگی گزار سکیں اتنا رزق ان کے لیے کافی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمنا بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا اور صحابہ اکرام کا حال تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی؟ بلکہ بہت ساری ایسی نعمتیں جو پچھلے زمانے میں کسی کو نہیں حاصل تھیں وہ اسی نعمتیں ہم کو حاصل ہوئی ہیں. دیکھ لیجیے نا، یہ جو بجلی ہے، یہ جو فریج ہے، یہ ٹھنڈا پانی ہے، اور یہ جو گاڑیاں ہیں سواری کے لیے، بہترین قسم کے گھر ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے کس کو میسر تھیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو عطا کی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں. ہم کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور غیروں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ نعمتیں دی ہیں تو پھر ہم ان کی طرف نظر نہ دوڑائیں، کبھی بھی صبر سے کام لیں. اگر کوئی چیز ہم کو نہیں ملی تو پھر اس پر صبر کریں، اور جو چیز ہم کو ملی ہوئی اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہی ایک مومن کی شان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.